أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سبق نمبر 21 ہم لوگوں نے شروع کرنا ہے، اور اس میں ہم لوگ اپنا جو لاسٹ والا ٹاپک ہے اس کو ہی کنٹینیو کریں گے۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے وسعت کو۔ وسعت کو ہم نے دیکھا کہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک نکرہ ہوتا ہے، ایک معرفہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر مزید ہم معرفہ کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ رہے تھے کہ اس کی 7 ٹائپس ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس میں علم پڑھا، اس کے بعد ہم نے معرف باللام شروع کیا ہوا تھا۔ معرف باللام سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ پڑھانے سے پہلے میں ایک دفعہ پیچھے سے ریکال کروانا چاہتی ہوں الف اور حمزہ کا فرق، ٹھیک ہے۔ الف کیا تھا؟ جس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی وہ الف کہلاتا ہے۔ حمزہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ اصلی کے علاوہ، اصل حمزہ کے علاوہ اگر کسی الف کے اوپر حرکات میں سے کوئی حرکت آ جائے یا علامت سکون آ جائے تو وہ الف بھی اب حمزہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ الف کبھی بھی شروع میں نہیں آتا، الف کبھی بھی شروع میں نہیں آتا، حمزہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ال ہے آپ کو بظاہر الف نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ لام ہے، حمزہ لام ہے۔ میں نے بتایا تھا ہمیشہ ہم نے الفاظ کو سنگل سنگل کر کے پڑھنا ہوتا ہے، آپ جب گرامیٹیکلی پڑھ رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ سنگلی پڑھتے ہو تو آپ نے بے شک اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی، لیکن جب آپ نے اس کو پڑھنا تھا تو آپ نے اس کو کوئی نہ کوئی حرکت دینی تھی، جیسے الکتابو ہے، ٹھیک ہے، یہ ال، ٹھیک ہے، آپ کو حرکت دے کے اس کو پڑھنا تھا۔ الف کے اوپر ہم نے زبر لگا دی تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ الکتابو ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، ورنہ نارملی آپ کو لکھنے میں یہ اس کے اوپر حرکت نہیں نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چیز آپ لوگوں کی پچھلے لیکچر سے ریوائز ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب معرف باللام میں حمزۃ الوصل اور لام تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ال کا مجموعہ ہے، معرف باللام آپ کو پتہ چل گیا یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو یہ الف ہے یہ حمزہ ہے اور لام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو حمزہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں حمزۃ الوصل۔ وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، دو الفاظ کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل۔ یہ جو آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، اور اس کا جو لام ہے اس کا نام ہے لام تعریف۔ تعریف بھی عین را فا سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اسی سے معرفہ نکلا ہے، ٹھیک ہے، اسی سے تعریف نکلا ہے، یعنی کسی کو پہچانا جانا، اور کسی کا آپ ذکر کر رہے ہو، کوئی خاص چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لام تعریف کیا ہے؟ جو کسی کو معرفہ بناتا ہے، ایسا لام جو کسی کو معرفہ بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ال کا یہ آ کیا ہے؟ حمزہ، کون سا حمزہ؟ حمزۃ الوصل، اور لام کیا ہے؟ لام تعریف، ٹھیک ہے۔ ان کے آپ نے نام یاد رکھنے ہیں۔ لام تعریف بہت زیادہ ریپیٹیڈلی آپ سنیں گے، ٹھیک ہے۔ حمزۃ الوصل بھی بہت زیادہ سننے میں آئے گا۔ یہ بہت مین نیمز ہیں ان کے، آپ نے لازمی ان کو کانسیپٹ ان کا یاد رکھنا ہے کہ یہ ہیں کیا، اور ان کے نیمز بھی یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزۃ الوصل اور لام تعریف، ٹھیک ہے۔ معرف باللام کے ما قبل اگر کوئی لفظ آ جائے تو ملا کر پڑھتے ہوئے حمزۃ الوصل کا حمزہ لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ جیسے اگزامپل کے طور پہ دیکھیں، کیونکہ ہم گرامر پڑھ رہے ہیں تو ہم الفاظ کو علیحدہ علیحدہ سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایک لفظ ہے ذالکا، ہم ذالکا پڑھیں گے۔ ایک لفظ ہے یہ ال لگا ہوا ہے، الکتاب، ویسے الف کے اوپر آپ کو زبر نہیں تھی، الف کے اوپر زبر نہیں تھی تو ہمیں یہ الف لگ رہا تھا، ہے کیا؟ یہ حمزہ، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا الف شروع میں نہیں آتا تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ الف نہیں بولیں گے، اس کو حمزہ بولیں گے۔ حمزہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی، ٹھیک ہے، کوئی حرکت نہیں تھی، لیکن جب ہم نے اس کو علیحدہ پڑھنا تھا تو ہمیں ایک عارضی حرکت اس کو دینی تھی تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں، ورنہ اس کے اوپر حرکت نہ ہوتی تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ایک عارضی حرکت دی جاتی ہے جسے آپ پڑھ سکتے ہو، الکتاب کر کے ہم پڑھیں گے، آ اوپر فتحہ دے دیں گے۔ لیکن یہی لفظ جب اکٹھا پڑھا جاتا ہے، ذالکل کتاب، تو یہ کا سے آپ ملا لیتے ہو، کل، لام سے ملا لیا، کل، ذالکل کتاب، ٹھیک ہے۔ پھر اب یہ جو حمزہ ہے یہ لکھنے میں تو آیا ہے
پڑھنے میں نہیں آیا. اب آپ کو یہ الف لگ رہا ہوگا کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا دیکھا تھا، ایک تو آپ نے الفاظ کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے. جب آپ علیحدہ پڑھو گے تو آپ اس کو حرکت دو گے، چاہے عارضی حرکت دو گے پھر بھی یہ حمزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ کہ جب آپ ملا کے پڑھتے ہو پھر یہ پڑھنے میں نہیں آتا، لکھنے میں رہ جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ حمزہ شروع میں آ سکتا ہے، الف شروع میں نہیں آ سکتا. تو یہ کیونکہ لفظ کا شروع ہے تو اس میں یہ جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں، حمزۃ الوصل. دو لفظوں کو جب آپ ملا کے پڑھتے ہو یہ لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. ذالک الکتاب، ذالک الکتاب. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہوگا. اور اب دیکھیں گے لام تعریف. لام تعریف بھی کبھی ادا ہوتا ہے اور کبھی ادا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ نے سنا ہوگا قمری حروف اور شمسی حروف کے متعلق. ٹھیک ہے. قمری حروف وہ ہوتے ہیں جس میں لام تعریف ادا ہوتا ہے، شمسی حروف وہ حروف ہوتے ہیں جس میں لام تعریف ادا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جیسے القمر، اب القمر میں لام ادا ہو رہا ہے تو اس کو القمر لام ادا ہو رہا ہے. تو ایسے حروف جو القمر جیسے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، قمری حروف. الشمس، الشمس میں لام ادا نہیں ہو رہا، آپ نے آ کو ملا دیا کس کے ساتھ، شین کے ساتھ، الشمس، اس میں لام ادا نہیں ہو رہا. تو ایسے حروف جو الشمس کی طرح پرناؤنس ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، شمسی حروف. ٹھیک ہے. قمری حروف کون سے ہوگے، جن پر القمر جو ہم نے پڑھا ابھی، القمر کے اصول کا اطلاق ہوتا ہے، اس میں لام ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کو یاد کرنا ہو تو ایک جملہ ہے، حقہ خوف عجب غم ہے. حقہ خوف عجب غم ہے. اس میں جتنے بھی الفاظ آتے ہیں 14 جتنے بھی الفاظ آتے ہیں 14، وہ سارے کے سارے کیا ہیں، قمری حروف ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ جملہ یاد کر لیتے ہیں آسان سا ہے، حقہ خوف عجب غم ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہا، قاف، کاف، الف. ٹھیک ہے. اور خا، واو، فا، یہ سارے کیا ہیں، یہ قمری حروف ہیں کہ جب ان کے ساتھ ال داخل ہوتا ہے، ان سے نیکسٹ خا ہو، قاف ہو یا کاف ہو، الف ہو، خا ہو، واو ہو، فا ہو. ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے، لام تعریف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شمسی حروف اس کے علاوہ جتنے باقی بچ جاتے ہیں 14 جو بچتے ہیں وہ کیا ہیں، شمسی حروف. اور شمسی حروف کون سے ہوتے ہیں، جن پر الشمس کے اصول کا اطلاق ہوتا ہے اور اس میں لام ادا نہیں ہوتا. کون سا لام ادا نہیں ہوتا، لام تعریف ادا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کا نام یاد رکھنا ہے آپ نے. یہاں دیکھیں الاول الف تھا، اس میں الباری، الجبار، الحکم، اس میں جو ہے لام تعریف جو ہے وہ ادا ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں جب آپ کو لکھنے میں ملتا ہے نا تو آپ کے اوپر اس کے اوپر کوئی حرکت نظر نہیں آتی حمزہ کے اوپر نا، لیکن آپ نے کیونکہ پڑھنا ہوتا ہے اس کو، آپ کا حمزہ سے شروع ہو رہا ہے تو آپ ایک عارضی حرکت دیتے ہو. ٹھیک ہے. اس لیے یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ نے اس کو حرکت دی ہوئی ہے. الاول، الباری، الجبار، الحکم. ٹھیک ہے. اب دیکھیں شمسی حروف دیکھیں، التین، الثمر، الدنیا، الذکر. ٹھیک ہے. اس میں لام تعریف ادا نہیں ہو رہا. الخالق، العدل، الغفار، الفتاح، القہار، اس میں لام ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. شمسی حروف دیکھیں، الرحمن، الزکوٰۃ، السلام، الشکور، الصمد. اسی طرح الکبیر، المالک، الودود، الہادی، الیوم. ٹھیک ہے. الغار، الطیب، الظاہر، اللیل، النور. ٹھیک ہے. تو 14 جو حروف ہیں وہ قمری حروف ہیں، باقی کے 14 جو ہیں وہ شمسی حروف ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ وہ یاد کر لیں، حق کا خوف عجب غم ہے، تو اس میں سے جتنے بھی الفابیٹس ہیں، لائک اس میں حروف تہجی جتنے بھی ہیں وہ سارے کون سے ہیں، قمری حروف ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی بچتے ہیں وہ شمسی حروف ہیں. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے حمزۃ الوصل، ملانے والا حمزہ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب الفاظ کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو یہ لکھنے میں رہتا ہے، وہاں ہم ہٹاتے نہیں ہیں، لیکن پڑھنے میں پرناؤنس نہیں ہوتا. اور لام تعریف کیا ہے، جو ال کے ساتھ جو لام ہے وہ
اس کو کہتے ہیں لام تعریف، اور لام تعریف کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لام تعریف بھی کیا ہوتا ہے؟ کبھی ادا ہوتا ہے اور کبھی ادا نہیں ہوتا۔ قمری حروف میں لام تعریف ادا ہوتا ہے اور شمسی حروف میں لام تعریف ادا نہیں ہوتا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ تھرڈ جو ٹائپ ہے معرفہ کی وہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔